نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19 دسمبر درس فضائل الحدیث نمبر 353۔ آج کی حدیث کا عنوان ہے اثار و غم خواری سے متعلق بیان۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عظیم ہے، تم ایمان والوں کو آپس میں رحم کرنے اور محبت و شفقت رکھنے میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے کہ جب ایک عضو جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار کو بلا لیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر مقام پر، ہر حال میں، ہر نوعیت اور کیفیت میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور مسلمان کو ایک جسد کی مانند قرار دیا ہے۔ جس طرح ایک پورا جسم ہے اور جسم کی صرف ایک انگلی کو درد ہو جائے کسی بھی وجہ سے تو پورا جسم بے چین رہتا ہے، حتیٰ کہ اس بے چینی کے دوران اگر اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی تو وہ اس کو بخار چڑھ جائے گا۔ کئیوں کا بلڈ پریشر بھی ہائی یا لو ہو جاتا ہے، کئیوں کی شوگر بھی ہائی یا لو ہو جاتی ہے اس ایک آرگن کے درد کی وجہ سے۔ آنکھ میں درد ہے، پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، کان میں درد ہے، پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد ہے، پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، سر میں درد ہے، پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں میں درد ہے، پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، پاؤں کی انگلیوں میں درد ہے یا انگلی میں درد ہے تو انگوٹھے میں درد ہے، پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو ایک جسم سے تعبیر کی ہے۔ اقبال نے کہا اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جماع بتاب ہو جائے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی جہاں پر بھی بیٹھی ہو اگر ان کو کانٹا چبھ جائے تو جسد واحد کے طرح پوری مسلم برادری جو ہے وہ بے چین ہو جائے کہ ہمارا مسلم بھائی جو ہے یا ہمارے فلاں ملک کا مسلم جو ہے وہ تکلیف میں ہے۔ آج 59 اسلامی کنٹریز ہیں، 59 اسلامی کنٹریز کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ کئیوں کو اغیار کانٹا چوب رہے ہیں، کئیوں کو اپنے ہی کانٹا چوب رہے ہیں، کئیوں کو اغیار مار پیٹ کر ان کا برا حال کر رہے ہیں، اور کئی ممالک کے اندر اپنے ہی لٹیرے بنے ہوئے ہیں اور ڈاکو بنے ہوئے ہیں اور چور بنے ہوئے ہیں اور اذیت سے اس کمیونٹی کو گزار رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہاتھ کیا مطلب ہے؟ اس پر حملہ نہیں کرے گا، اس پر اٹیک، حتیٰ کہ پتھر تک نہیں اس کو مارے گا، تلوار سے وار نہیں کرے گا، پستول سے اس پر وار نہیں کرے گا، غلیر سے اس پر وار نہیں کرے گا، یہ ہاتھ کا اٹیک ہے۔ اور زبان سے اس کو گالیاں نہیں دے گا، اس کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرے گا، اس کے نظم کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس کی عزت کو پائمال کرنے کے لیے مختلف قسم کی لغویات بکنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ ہر حال میں کوشش کرے گا کہ میرا مسلمان بھائی جو ہے یہ اذیت میں رہے۔ تب جسد واحد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے لوگوں میں سے۔ یہ بہترین امت ہے۔ کیوں بہترین امت ہے؟ تو یہ ایک جسد واحد کی طرح یہ امت ہے۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی نبی، ایک ہی منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی نبی، ایک ہی قرآن، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ تو اس لیے ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی نبی ہے، ایک ہی رسول ہے، ایک ہی دین ہے، اور نفع بھی ہم سب کا ایک ہے۔ لیکن افسوس فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہم تو جدا جدا ہو چکے ہیں، ہم تو کبھی کہیں رنگ و نسل میں ہمارے ہاں امتیاز آ چکا ہے، کہیں زبان کی برتری، یعنی یہ اس زبان سے تعلق رکھتا ہے، یہ اس زبان سے تعلق رکھتا ہے، کہیں کالے اور گورے، کہیں قد بڑے والے اور چھوٹے قد والے، یہ ساری جتنے بھی فرق اور امتیازات تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے اندر خطبہ ارشاد فرما دیا تھا، لا عربی ولا عجمی، کوئی عربی اور کوئی عجمی نہیں، ولا احمر ولا اسود،
کوئی سرخ اور سفید نہیں ہے، بلکہ کیا کہا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ کوئی بڑا اور کوئی غلام نہیں، اللہ کے نزدیک تم میں سے صاحب تقوی جو ہے وہی متقی کہلائے گا۔ مت سمجھے لمبے قد والا، مت سمجھے پست قد والا، مت سمجھے کالے رنگ والا، مت سمجھے گورے رنگ والا، مت سمجھے صاحب ثروت، مت سمجھے غریب آدمی۔ اللہ کی راہ میں کوئی معیار رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں معیار اس کا ہے جس کے اندر تقوی ہے، للہیت ہے، خشیت ہے۔ دوستان محترم، بلکہ ایک حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ قرآن کی ایک آیت بھی ہمیں بتاتی ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ مثلا یہاں یہ جملہ میں ایڈ کروں گا، کیوں فرمایا کہ مسکینوں کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتے۔ فویل للمصلین، برباد ہوگی ان کی نمازیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، اپنی نمازوں کا فلسفہ ہی بھول چکے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام مانگنے کی چیزیں بھی کسی کو دیتے ہوئے شرم آتی ہے، ان کو نہیں دیتے، ڈٹ جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بھی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مسکین، یتیم اور قیدی کو محض اپنے اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، آسانی اور راحت میں بھی اور تنگی میں بھی۔ اس کا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، پھر فرمایا دوسروں کو اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہی کیوں نہ ہو۔ تاریخ اسلام کا آپ مطالعہ کریں، بدر کے اندر آپ کو عجیب واقعات نظر آئیں گے، احد کے اندر آئیں گے، خندق کے اندر نظر آئیں گے، غزوہ موطا میں آئیں گے، حنین میں آئیں گے، تبوک میں آئیں گے۔ ایک ایک واقعہ صحاب نے رقم کر کے رکھ دیا، تاریخ اسلام کو سنہری حروف میں لکھ دیا کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر فوقیت کس طرح دیتے ہیں، کس طرح دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت دیتے ہیں، اپنی پرواہ تک نہیں کرتے، دوسروں کا لحاظ کرتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، دوسروں کو پلاتے ہیں، دوسروں کو پہناتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ درس اصل میں ہمیں ہماری اخلاق کی تربیت کر رہے ہیں، اصلاح کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں۔ آئیں اس قافلے کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں، کوئی ہمارا دنیاوی غرض بھی نہیں، دنیاوی مقصد بھی نہیں، ہمارا ایک ہی مقصد ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اصلاح احوال کرنا، اخلاقی اقدار کو درست کرنا، اخلاقی اقدار کی تربیت کرنا، اخلاقی اقدار جو اس وقت تک پستی میں جا چکے ہیں ان کو نکال کر حسن تقویم پر لے جانے کی جد و جہد کرنا۔ اگر یہ میرا پیغام آپ تک پہنچے تو آپ اس پیغام کو آگے شیئر کریں، مختلف دوستوں تک پہنچائیں، مختلف ساتھیوں تک پہنچائیں جو یوٹیوب کو یوز کرتے ہیں، جو فیس بک کو یوز کرتے ہیں، جو دیگر سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، یا آپ کے حلقے میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کے اندر اس قسم کی خامی موجود ہے، ممکن ہے آپ اس درس کو آگے جب فارورڈ کریں گے یا شیئر کریں گے، شاید اس کے ذہن بدل جائے، اس کی سوچ بدل جائے، اس کا ذہن اور اس کی سوچ بدلے گی، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، چونکہ یہ عمل آپ نے کیا ہے، اس کو شیئر آپ نے کیا ہے، اس کو پھیلانے کا ذریعہ آپ بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔